بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کی بھی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ جب ریور انڈس ہمارا ڈاؤن دا اسٹریم آتا ہے تو لٹرلی نہ ہونے کے برابر ہی ہے پانی، اس میں چھوٹے چھوٹے جوہر، چھوٹے چھوٹے تالاب جن کی گہرائی 3 فٹ 4 فٹ رہ گئی ہے، چوڑائی ان کی 2-3 میٹر ہے، یہ رہ گئی یہ صورتحال۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ محمد نواز صاحب واٹر ریسورس مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں۔ نواز صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ کلائمیٹ چینج کا دنیا کی طرح ہمیں بھی سامنا ہے۔ اب ہمیں کچھ لانگ ٹرم کچھ شارٹ ٹرم اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ابھی کرنٹ صورتحال سب سے پہلے ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے جو دریاؤں کی روانی ہے یا دریاؤں میں پانی ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عبداللہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں نے آج انوائٹ کر دیا اور میرے خیال میں اس سے بہتر ٹائم نہیں ہے کہ ہم پانی پر بات کر لیں۔ آپ نے یہ بتایا کہ اب دریاؤں کا حال کیا ہے، تو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ہاں سندھ میں اور پھر ناردن پنجاب میں 60% پانی کی کمی تھی۔ اب یہ آپ ایک المیہ ہے ہمارے پاس کہ جتنا بھی ہمارے پاس پانی آتا ہے 80% پانی ہمارے پاس گرمی میں جولائی کے بعد آتا ہے، پھر صرف 3 مہینوں میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پانی کو کیسے مینج کرتے ہیں تاکہ آپ آگے کے جو 9 مہینے ہیں اس میں آپ اپنے فصلوں کو پانی دے دیں، اس میں آپ کی گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو۔ تو یہ مسئلہ اب گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس سٹوریجز میں پانی بہت کم تھا، اور آپ کو میں بتاؤں ہمارے پاس صرف 14 ملین ایکڑ فیٹ پانی کا سٹوریج ہے، جو کہ 30 دن کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں آپ ایک کولاریڈو ریور لے لیں، وہاں پہ انہوں نے 300% ایک ریور پر سٹوریج بنائی ہے۔ تو یہ ایک ایشو چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اب پانی کی کمی آ رہی ہے۔ جو کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اس بار آپ نے دیکھ لیا کہ تقریباً سپرنگ ختم ہو گیا، بہار ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ایشو ہے اب بالکل سیریسلی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے اب اپنے پانی کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، پانی کے سچ کمی نہیں ہے اس ملک میں۔ ہم دنیا میں تقریباً 17 رینکنگ ہے ایبسلوٹ واٹر اویلیبلٹی پہ۔ جو کمی ہے ہمارے ہاں وہ انتظامی کیپیسٹی کی کمی ہے کہ ہم اس پہ کیسے دھیان دے دیں تاکہ ہماری پالیسی ٹھیک ہو، ہمارا انفراسٹرکچر کام کرتا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پانی کے جو فائنینشل ایسپیکٹ ہے ہم اس کو دیکھیں، کاسٹ ریکوری پہ جائے تاکہ لوگوں کو ہم پانی دے دیں۔ کیونکہ پانی اگر ہم لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے ابھی ڈیرہ بگٹی کی مثال دے دی، یہ ہیلتھ ایشو ہے، یہ اکنامک ایشو ہے، یہ ایون سیکیورٹی ایشو ہے۔ جی محمد نواز صاحب، یہ آپ نے جو ایک بات اس میں کی ہے، پرابلمز تو آف کورس ہمیں پتہ بھی ہے، ہم بڑے عرصے سے پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں ان پرابلمز کا، کیونکہ اب جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں یہ ایک دم سے نہیں ہوا، ہم کچھ سالوں سے یہیں آ رہے تھے اس ڈائریکشن میں۔ آپ نے ذکر کیا کہ پانی کی ایکچولی کمی نہیں ہے، ہم ان ملکوں میں سے ہیں جہاں رین فال کی وجہ سے پانی ہوتا بھی ہے۔ پانی کو سیو کرنے کا مسئلہ ہے، ریزروائرز وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس کے حوالے سے یس مینجمنٹ ایشوز تو ہیں ہمارے، لیکن کیا سجیشنز آپ دیں گے؟ کولاراڈو کا آپ نے ذکر کیا، کیا سجیشنز دیں گے کہ ہم اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ پانی کے ریزروائرز بنائیں مزید؟ بالکل بالکل، دیکھیں ایک تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے، صرف ولنگ چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے۔ میں بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں، ہمارے پاس حل ہے، ہم کر بھی رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیمز کی بات کریں، ہمارے پاس بالکل ڈیمز ہونے چاہیے، بڑے بھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ڈیم ہر جگہ ہونے چاہیے۔ جو آپ کو پتہ ہے پہلے یہ جو آپ دکھا بھی رہی جوہر ہوتے تھے، اسمال ریزروائرز ہوتے تھے، پانڈز ہوتے تھے، ہر جگہ ڈیمز ہونے چاہیے۔ لیکن ایک ایشو جو اس میں ہے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے، یہ میرے پاس آپ دیکھ رہی ہے یہ پانی کا ایک بوٹل ہے نسلے کا، آپ دیکھ لیں اس کی قیمت بازار میں 1 لیٹر کا 60 روپے ہے۔ اسی پانی کو بالکل اسی کوالٹی کے تقریباً توربیلا ریزروائر سے ہم ایک فارمر کو، آپ کو پتہ ہے 20,000 لیٹر ہم 1 روپے میں دے رہے ہیں۔ میں نے خود ایک اس کا اندازہ لگایا، تو جو وہاں ہم ایک فارمر کو ایک سال میں پانی دیتا ہے، اگر اس کا آپ مارکیٹ ویلیو نکالے 10 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ آپ 1 روپے پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ پالیسی ایشوز بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈیمز بھی ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن
साथ साथ मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक तो वाटर राइट्स का इशू है, इस अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पानी पे राइट्स किसके हैं। फॉर एग्जांपल ज़ेर ज़मीन पानी है, अगर आपके पास पाकिस्तान में ज़मीन नहीं है तो आपके पास पानी का राइट नहीं है। अब अगर आपके पास ज़मीन है, जो जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर इतनी ज़मीन आपके पास है और आपके पास पैसे हैं, तो आप पाकिस्तान का जितना भी ज़ेर ज़मीन पानी है वो निकाल सकते, कोई आपसे नहीं अच्छा पूछेगा। नवाज साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताइए कि जो दरिया सिंध है हमारा, या सिंध तक जब आता है तो ये तो खुश्क हो जाता है, मतलब कहाँ पीछे पानी कंज्यूम भी हो जाता है, डैम्स भी हैं, तो क्या डैम पीछे बनाना ही इसका हल है, या एक राय ये भी है कि डैम पीछे बनते चले जाएंगे तो आगे तो कोई पानी आएगा ही नहीं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से एक देता हूँ। आपके रिवर्स को अब पानी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि रिवर्स हमें पानी देगा। हम ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि आपके रिवर थर्स्टी हैं, आपके रिवर्स पोल्यूशन की वजह से सांस नहीं ले सकते हैं। आपने ठीक बात कही, लेकिन ये फिर मैं वही उसी बात पे आता हूँ कि आपकी मैनेजमेंट कैपेसिटी कम है। आप डैम बनाए बेशक, उसमें सैलाबों का पानी जमा करें, लेकिन उसको फिर इस अंदाज से चलाएं कि आपका साला साल नीचे लोगों को पानी मिले। न सिर्फ लोगों को बल्कि दरिया को बजाते खुद पानी की ज़रूरत है, दरिया भी आपके पानी के रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट दूसरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और आपसे बात करके हमें एक बात की फिर रिश्योरिटी होगी है कि हमारे इश्यूज जो हैं वो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, विलिंगनेस टू मेक अ चेंज। जी प्लीज। जी बिल्कुल, एक बात मैं कहना एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ग्रेट डिबेट पानी पे करें। ये इतना बड़ा इशू आ रहा है, जो आपने डेरा बुगती की मिसाल दी थी, अब ये इस मुल्क में आपको हर जगह नजर आएगा। आपके खेतों को पानी नहीं मिलेगा, आपके सिटीज को। हमारे पास पानी है, हमारे पास मैनेजमेंट, जिस तरह हमने यूएसएड में डैम्स भी बना दिए, लेकिन हम गवर्नेंस पे भी काम कर रहे हैं कि आपके पास बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम हो, पॉलिसीज हो, टेक्नोलॉजी लाएं, लोगों को शामिल करें। आप लोगों को पॉलिसी में लाएं, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर लिया है। एंड आई होप डिसीजन मेकर्स एक्चुअली सिट एंड थिंक कि कितनी तबाही मच रही है जब वो सही चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। और दिस इज़ फॉर ऑल अक्रॉस द बोर्ड। मतलब बड़ी हुकूमतें आई और ये इशू आज का नहीं है, ये इशू काफ़ी देर से इसको एड्रेस हो जाना चाहिए था। अब तो उसके हमें असरात नजर आ रहे हैं। अब जो भी काम होगा ना वो एड हॉक और इमरजेंसी बेसिस पे होगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो। भाई आपको जरा इसको तरीके से चलाना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट।